رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ہم لا علمی کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں زبان سے ایک ایک دن میں درجنوں ایسے لفظ بول دیتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اس لفظ پر یا اس جملے پر انسان پختہ رہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، انسان کے پچھلے کیے ہوئے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کا جاننا سمجھنا انتہائی لازمی ضروری ہے، اور پھر خاص طور پر وہ چیزیں جو ایمان کے سرمایے کے لیے نقصان دہ ہیں ان کے متعلق بھی معلومات کا رکھنا لازمی ضروری ہے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ مر کے جب جاتا ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ گار کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ مومن ہو، ایمان اس کا ہو۔ لیکن جس وقت ایمان نہ ہو تو پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی انسان کے لیے کسی کام کی نہیں ہوتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، امامت کی صف مصلی پہ کھڑے ہو کے حضور نے مقتدیوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی شخص اس بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو اس کی کوئی نیکی جانتا ہو، ساری زندگی کا بدکار اور گناہگار شخص ہے۔ پوچھا، کسی نے کوئی اس کی نیکی نہیں بتائی۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں ایک رات اسلام کی سرحد پر چوکیداری کی تھی، بس یہ پتہ ہے، اور اس کی کوئی نیکی کوئی بندہ نہیں جانتا۔ مطلب نرا گناہ گار شخص تھا، لیکن تھا مومن مسلمان، سینے میں ایمان تھا۔ جب حضور نے یہ بات سنی فرمایا صفیں بناؤ اور جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ پڑھایا حضور نے، قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ۔ فرمایا مرنے والے تیرے ساتھی تو یہ سمجھتے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے جنتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ بہت زیادہ گناہ ہیں، لیکن ایمان سلامت ہے تو وہ گناہ انسان کو نقصان نہیں دے پائیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کفریہ کلمات کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا گیا تو پھر بڑی سی بڑی نیکی بھی انسان کے لیے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اس واسطے اس موضوع کا سمجھنا جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھنا، ایک جملہ وہ ہوتا ہے جو بندہ منہ سے بولتا ہے، اس میں ایک پہلو کفر کا نکلتا ہے، لیکن کچھ حضرات علماء کے اختلاف کی وجہ سے وہ واضح کفر نہیں ہے، یا ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو علم ہی نہیں کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، اس سے لزوم کفر ہوگا۔ مطلب اس کو یہ کہیں گے کہ اس بات میں کفر ہے، یہ جملہ کفریہ ہے، کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن وہ جملہ بھی بولنے سے انسان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح، یعنی نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، نئے سرے سے انسان کو نکاح کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں انسان کے اعمال پچھلے یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک ہے التزام کفر۔ التزام کفر کا مطلب ہے صریح کفر، واضح کفر انسان بول دے، یا پھر کفر بولا، کسی نے سمجھایا، سمجھنے کے باوجود بھی اس پہ ڈٹا رہا، اب وہ صریح کافر ہے، اس کی بیوی اس سے چھوٹ جائے گی، اس کے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ شخص کافر ہے۔ اور ایسے شخص کو اگر توبہ کے بغیر موت آ گئی تو وہ شخص اللہ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف نہ جانے دیا کفر کے بعد، فرمایا وماتوا وہم کفار، مر گئے اس حال میں کہ وہ کفر پر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کی موت کفر پر ہو گئی۔ اس واسطے ان معاملات کا سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ عام طور پر ہماری بولی میں موت فوت پر اکثر اوقات لوگ کفریہ کلمے بول دیتے ہیں۔ مثلا ایک جملہ ہے، کسی کے مرنے پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نو ادی کے لوڑ پہ گئی سی، یا اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی، یا رب نو کوئی ضرورت ہونی ادی، اچھا بندہ تھا۔ یہ جملہ کفریہ ہے، اور اگر یہ انسان نے بولا
اور سمجھنے کے بعد بھی وہ اس پہ ڈٹا رہا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر زبان سے نکل چکا ہے تو اس پہ توبہ اور تجدید ایمان یعنی اللہ سے معافی مانگ کر نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے نیا نکاح بھی انسان کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ جملہ، اور پھر اسی طرح کوئی خدا نخواستہ جوانی میں فوت ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں اس کی جوانی پر بھی خدا کو رحم نہیں آیا، معاذ اللہ۔ یہ جملہ بھی کفریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر رہا ہے۔ مثالیں تو اس کی کئی بن سکتی ہیں، لیکن مین قاعدہ آپ یہ یاد رکھو، کوئی بھی ایسا جملہ جس جملے میں اللہ کے کسی کام پر اعتراض ہوگا وہ جملہ کفریہ بن جائے گا۔ کوئی ایسا جملہ جس میں اللہ کا عیب یا نقص ہوگا وہ بھی کفریہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے اندر نقص اور خرابی کے بارے میں کوئی جملہ ہوگا وہ بھی کفریہ بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو کسی نے یوں کہہ دیا کہ اس کے بچوں پر بھی خدا کو ترس نہیں آیا، معاذ اللہ۔ اب یہ جملہ کفریہ ہے۔ اس نے اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ بے رحم ہے، معاذ اللہ، کہ اس کو ترس نہیں آیا، یہ کہہ دیا، یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔ ایسا کہنے والا شخص اگر سمجھ کر اس پہ ڈٹا رہا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کس شخص نے یوں کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جملہ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب اللہ کے کرنے پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ جملہ بھی کفریہ ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ عام طور پر لوگوں کے اندر مروجہ صورتحال کے اندر جس وقت کسی چیز کا ریٹ بہت زیادہ سنتے ہیں تو عورتوں میں یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں ظلم خدا دا، معاذ اللہ۔ یہ جملہ بھی کفریہ ہے اور اس سے بالکل ضرور اجتناب کرنا چاہیے، اور جہاں پہ بولا جائے اسے ضرور تنبیہ کرنی چاہیے، بھائی اللہ کا ظلم نہیں ہوتا، اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جملہ کسی شخص نے ریٹ زیادہ بتایا تو اس کے بارے میں کہہ دینا تو یہ بھی انسان کے لیے ایک کفریہ جملہ بن جائے گا۔ اسی طرح کافر کا کوئی دینی کام تھا، بے شک یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کافر ہے، لیکن اس کا کام دینی تھا، وہ اپنے مذہب کا کوئی دینی کام کر رہا تھا اور مسلمان نے دیکھ کے یہ کہہ دیا یہ اچھا کر رہا ہے، اس کے دینی کام کو اچھا کہہ دیا، اس صورت میں بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ فقہا نے مثال دی جس سے بات سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر مجوسیوں کا یہ عقیدہ یا مذہب ہے کہ کھانا کھانے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فضول بات نہ کریں، اچھی بات ہو تو بندہ کھانا کھانے کے دوران کر لے تو اس میں حرج نہیں۔ مجوسی بالکل زبان بند رکھتے ہیں، کھانا کھانے کے دوران بالکل نہیں بولتے۔ کسی نے کہا کہ مجوسیوں کا یہ کام اچھا ہے، وہ شخص کافر ہو جائے گا کہ اس نے کفر کے کسی کام کو اچھا کہا یا کفر کے کسی بھی شعار کو، علامت تھی اس کو اس نے تعریف کی، اچھا کہہ دیا، تو اس صورت میں اسلام سے وہ شخص خارج ہو جائے گا۔ عموماً ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، کرسمس کا موقع آ جائے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کرسمس کو سمجھتے ہوئے کسی شخص نے عیسائی کو مبارک دی یا آپس میں اس کی مبارک دینے کی صورتحال بنائی تو وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کرسمس منانے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو اس کی مبارک یعنی اللہ کے بیٹے کی ولادت کی مبارک، اس نظریے سے وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ اس میں اگر اس انسان شریک ہوا یا ان کے ساتھ اس معاملے میں مبارکبادیاں دینے لگ گیا تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں دین ہر لحاظ سے کامل عطا فرمایا، اس دین کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا بھی ٹھیک نہیں۔ کسی شخص کے معاملات بگڑ رہے تھے، حالات خراب تھے، اس کو کسی نے کہہ دیا یار تم ہر کسی سے جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو حل کر دے گا۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ کر بھی دیکھ لی، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی جملہ کفریہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ کر وہ کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کے فعل پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ کمی میری ذات میں ہے، اگر کوئی اللہ پہ معاملات چھوڑے تو اللہ اس کی دستگیری مدد ضرور فرماتا ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اللہ کچھ نہیں کرتا، یا معاذ اللہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، جو لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ تو ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اعتراض کی نیت سے یہ جملہ بھی کہا تو یہ بھی جملہ کفریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اور یا یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ پہ نے بھی ہمیشہ بروں کا ساتھ دیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ جملہ بھی کفریہ بن جائے گا کہ اللہ کی ذات پر یہ بھی اعتراض ہے کہ اللہ ہمیشہ بروں کا ساتھ دیتا ہے، ایسا لفظ بھی بولا تو یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح ایک اور محاورہ عام طور پر لوگوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے، جو بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا بڑا حرام کھا لیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، اسے تو کچھ ہوتا نہیں، ہم چھوٹی سی بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ اعتراض کے انداز میں اگر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ ہمیں بڑا جلدی پکڑ لیتا ہے، معاذ اللہ ہماری چھوٹی سی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے دیتا ہے، یہ جملہ کفریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ پر اعتراض کر رہا۔ حالانکہ چھوٹے سے گناہ پر رب کا پکڑنا یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اگر رب چھوٹے گناہ پر نہ پکڑے تو یہ پھر کرتے کرتے بہت بڑا گناہ گار بن جائے گا، اور بڑے بڑے جو ہے گناہ کر کے بھی اس کو احساس نہیں ہوگا۔ تو اس بات پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہمارے چھوٹے سے گناہ پر بھی رب ذوالجلال ہمیں پکڑ لیتا ہے، تو یہ اللہ پہ اعتراض بنے گا، اور اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اگر اس نے اس پر غور نہ کیا کہ میں کیا کہے جا رہا ہوں۔ اور اس پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ رب ذوالجلال کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں تو حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں ہضم ہوتا، اور لوگ لاکھوں کروڑوں کھا جاتے ہیں۔ جو لاکھوں کروڑوں کھا جاتے ہیں ان کو رب نے اپنی لسٹ سے ہی نکال دیا ہے، جن کو ہضم نہیں نہ ہوتا ان کو رب نے اپنا سمجھا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتا ہے کہ تم آج ایک بھی نہ کھا، اس کو تکلیف میں دکھ میں مبتلا کر کے اس گناہ سے رب دھونا چاہتا ہے تاکہ اس غلطی کی طرف یہ پھر جائے ہی نہیں اور اس سے بچتا رہے۔ یہ اس کی رحمت کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ وہ شخص اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا، کچی جگہ تھی، اس جگہ پہ چلتے ہوئے ایک چھوٹا بچہ جو چلتا پھرتا تھا، اتنا چھوٹا ہی نہیں تھا، چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، کیچڑ میں گر گیا، اس کے کپڑے جسم کیچڑ سے بھر گیا۔ اب لوگ بھی پاس سے گزر رہے ہیں، کسی نے اس کی طرف پرواہ نہ کی نہ اس کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کی ماں کی نظر پڑی کہ بیٹا میرا کیچڑ میں گر گیا اور کپڑے اس کے خراب ہو گئے۔ ماں دوڑی ہوئی آئی اور اس نے بچے کو 2 تھپڑ لگائے، اور تھپڑ لگانے کے بعد اٹھا کے پانی سے دھویا، جسم بھی دھویا، کپڑے بھی دھوئے، اور اس کو سنبھالا، گھر میں لے کے گئی۔ بایزید بستامی نے جب یہ دیکھا تو ان پہ وجد طاری ہو گیا۔ اب وجد کے لیے کوئی خاص ماحول بنانا یہ ضروری نہیں ہوتا، جس مقام پر جس جگہ پر اللہ کی کسی قدرت کے نمونے کو اللہ کا ولی دیکھتا ہے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب مسجد بھی نہیں ہے بھی بازار، اور ایک بچے کے عمل پر اس کی ماں کا یہ عمل دیکھ کر حضرت بایزید بستامی وجد میں آ گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت اس پہ وجد کیوں آیا؟ فرمایا مجھے رب کی رحمت یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہی صورتحال ہماری ہے کہ جب ہم گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر وہ کیچڑ لگ جاتا ہے، لوگوں میں سے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ گناہوں میں کتنا گھلا جا رہا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، لوگ ہمیں کچھ نہیں کرتے۔ لیکن جب رحمت خداوندی دیکھتی ہے، رحمت خداوندی جب ہمیں گناہوں میں مبتلا دیکھتی ہے تو رب کی رحمت آ کر ہمیں بھی 2-4 تھپڑ، اس سے مراد یہ ہے کچھ تکلیفیں دیتی ہے، اس تکلیف کے ذریعے سے یہ سمجھ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں دے کر ہمیں اپنے رحمت کے پانی سے دھو کر گناہوں سے صاف کر کے اپنے گھر میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے عمل سے مجھے اللہ کی رحمت کی یاد آئی، تو لہٰذا کسی شخص کو اگر حرام نہیں پچتا تو یہ اس پر اللہ کا کرم ہے۔
تھوڑی سی غلطی پر اسے سزا مل گئی تو یہ رب ذوالجلال کی مہربانی ہے۔ اگر رب نہ پوچھتا، اسے کچھ نہ کرتا تو کرتے کرتے بہت بڑا کرپٹ بن جاتا، یہ لوگوں کے حق کھانے والا بن جاتا، لوگوں پہ ظلم کرنے والا بن جاتا، اور پھر دل سیاہ ہو جاتا، اسے بالکل کوئی پرواہ نہ ہوتی اور اسے احساس تک بھی نہ ہوتا کہ میں کیا سے کیا کیے جا رہا ہوں۔ اور جس وقت دل پہ زنگ لگ جائے اس وقت رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ سے انسان دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، اور بھی کچھ کلمات ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر اور دوسرے کو خوشی میں دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ نے مجھے تو جب بھی دیا دکھ دیا، اور اس شخص کے پاس تو ہمیشہ مال آ رہا ہے، خوشیاں اس کے قدموں میں ہیں، وہ ہمیشہ خوش ہے، اللہ نے کچھ انصاف نہیں کیا معاذ اللہ۔ اگر یہ صورتحال زبان سے کہہ دی تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اللہ کی انداز پر جو ہے اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ وہ رب خوب جانتا ہے اس کو جو کچھ دیا اس کو اس کے حالت کے اعتبار سے عطا فرمایا ہے۔ کسی کو بہتا دے کر آزماتا ہے، کسی کو بہتا دے کر یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے دروازے پہ بھی نہ آئے، کسی کو بہتا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے اپنے غریب بندوں کو دلوانا چاہتا ہے، اور کسی کو تھوڑا دیتا ہے سزا میں، کسی کو تھوڑا دیتا ہے اپنے انعام میں۔ تو اس واسطے یہ حالت دیکھ کر اعتراضاً یہ کہنا کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا، مجھے دکھ ہی دیے، اس کو ہمیشہ سکھ دیے، تو یہ جملہ کفریہ بن جائے گا۔ ایسا کہنا بالکل جائز اور ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات پڑھ کر مجھے ایک حدیث کی حوالے سے بات کو سمجھانے کا موقع ملا کہ آپ نے عموماً سنا ہوگا موجودہ حالات میں علماء نے بھی، ہمارے سرکاری عہدیداروں نے بھی یہ حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص مجذوم آیا، جسے جذام یعنی کوڑ کی بیماری تھی، قافلہ پورا آیا، تو سرکار کو دور سے پتہ چلا تو سرکار نے فرمایا تمہاری بیعت ہو گئی، واپس چلے جاؤ۔ مطلب ان کو اپنے دربار میں بھی نہ آنے دیا اور دور سے کہہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی ہے۔ سماجی فاصلے پر دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ سرکار نے سلام ہی نہیں کیا، اسے اپنی محفل میں بھی نہیں آنے دیا، لہٰذا دور دور رہنا یہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ حالانکہ محدثین جس وقت یہ حدیث ادھر بیان کی جا رہی تھی تو محدثین کی کتابیں کھولیں اور دیکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا جواب دیا تھا۔ وہ جواب اور یہ بات سنو گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا حضور کی بات میں گہرائی تھی۔ محدثین نے جواب یہ دیا کہ حضور نے اس واسطے روکا کہ وہ تھا کوڑ کا مریض اور حضور کے پاس بیٹھے تھے صحت مند۔ اگر وہ اوپر سے آتا، صحت مند لوگوں کو دیکھتا تو یہ تھا خطرہ کہ اس کے دل میں اعتراض پیدا ہو کہ ہائے میں ایسا ہوں اور یہ ایسے ہیں، میں اتنا کوڑا ہو گیا اور یہ اتنے صحت مند ہیں، تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس کا دل دکھے اس حالت کو دیکھ کر۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ محفل میں بیٹھے اس آنے والے کو دیکھ کر حقیر سمجھے کہ وہ اس طرح کا بندہ، اس کی حقارت ہو، اس واسطے حضور نے منع کیا تھا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ پاس آ جاتا تو کوئی بیماری لگ جاتی، یہ مقصد نہیں تھا۔ تو اب اس مسئلے کے تحت اور اس حدیث کے تحت دیکھیے کہ جس وقت کوئی دکھی سکھ والے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اللہ نے تو انصاف نہیں کیا، مجھے ہمیشہ دکھ میں رکھا، ان کو سکھ میں رکھا، تو یہ کلمہ کفریہ بن جائے گا۔ سرکار کی کتنی گہری نظر تھی کہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ وہ اتنا مرض میں مبتلا ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو ایسا ہوں، اور دوسرے کو مال میں دیکھ کر یہ کہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے بھی منع کیا تھا، اور یہ بات بہت خطرناک ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ مجھے ہمیشہ سے دکھ دے رہا ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ دوسرے شخص کو کہ جھگڑا ہو رہا تھا اور ایک شخص دوسرے کو بات سمجھا رہا تھا، تو دوسرے نے کہا اوے اگر تو خدا بھی ہوتا تو میں تیری بات نہ مانتا۔ کئی لوگ عقل میں ایسا کہہ دیتے ہیں، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اسی طرح محبت میں فنا ہو کر کچھ لوگ بناوٹی محبت میں یہ کہہ دیتے ہیں اپنے محبوب کو کہ اگر تیرے بغیر رب نے مجھے جنت بھی دی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ جملہ بھی کفریہ ہے، یہ چاہے واضح یہ لفظ ہوں یا شعروں کی شکل میں ایسا لفظ کہہ دے کہ تیرے بغیر اگر مجھے رب نے جنت میں بھی بھیجا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔
یا یہ کسی سے دشمنی کے طور پر کہا کہ تیرے ساتھ اگر رب نے مجھے جنت بھی دی تب بھی میں جنت نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتا، تو یہ جملہ کفریہ ہیں یہ دونوں، ان سے بھی اجتناب کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور کئی دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی سزا بھگت رہا ہو۔ اب اتنے سے جملے کو کہا نے کفر تو نہیں لکھا، لیکن کہا کہ یہ ہے غلط بات کہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ پتہ نہیں غلطی کیا ہو گئی کہ جس کی سزا بھگت رہا ہو، یہی سمجھ کہ غلطی میری ہے، جس غلطی کی وجہ سے مجھے کچھ سزا مل رہی ہے، اور اس کا ازالہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ طائب ہو، اس سے معافی مانگے اور اللہ کے حضور جھکے، نہ کہ یہ کہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اور کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تو میری قسمت معاذ اللہ اچھی نہیں بنائی، یہ جملہ بھی کفریہ ہے کہ قسمت کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ میری قسمت اچھی نہیں۔ اور عموماً نام نہاد عاشق اپنے محبوب کے بارے میں یہ جملہ بھی بول دیتے ہیں کہ میں تجھے خدا سے بھی چھین لوں گا، معاذ اللہ، یہ جملہ بھی کفریہ ہے کہ تیری کیا طاقت اس رب ذوالجلال جل شانہ کے سامنے، یہ کہنا کہ میں خدا سے تجھے چھین لوں گا، اللہ سے بھی لے لوں گا تجھے، تو یہ جملہ کفریہ ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات آخر پہ کہ وہ نام جن ناموں میں اللہ کا نام آتا ہے، عبداللہ ہو گیا، عبد الرحمن ہو گیا، عبد الرحیم، عبد الکریم، یہ جن میں عبد المالک، عبد الستار، یہ جو نام جن میں اللہ کا نام آتا ہے، ایسے ناموں کے آخر پہ الف یا لگا کر بولنا یہ بھی کفریہ کلمہ بن جاتا ہے۔ بندہ، اب میں وہ لفظ دہراتا تو نہیں لیکن آپ سمجھ جائیں کہ عبداللہ کو آخر پہ الف یا لگا دو یا واو لگا دو، کہ جس طرح بندہ غصے سے کسی کو اس طرح پکارتا ہے، یا اسی طرح عبد الرحیم کے میم کے آگے واو لگا کے پڑھ لو، الف لگا کے پڑھ لو یا لگا کے پڑھ لو، تو یہ اس طرح لفظ کفریہ بن جاتا ہے کہ ہماری بولی کے اعتبار سے یہ تحقیر کے لیے۔ اور رحیم، کریم، رحمان، اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کرے گا تو یہ بھی کفریہ صورتحال بن جائے گی۔ خاصا اجتناب کرنا چاہیے ایسے نام جن کے اندر لفظ عبد آتا ہے، اس کے آگے لفظ جو آتا ہے وہ اللہ کا نام ہوتا ہے، تو اس اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے واو یا الف مزید بڑھا دینا اس کو حکارت کا لفظ بن جاتا ہے، تو ایسے لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یا تو نام بولو تو پورا بول دیا جائے، اور اس کو بھی پھر فقط یہ نہیں کہ عبد الرحیم کو رحیم کہہ دیا جائے، عبد الستار کو ستار کہہ دیا جائے، عبد المالک کو مالک کہہ دیا جائے، تو یہ تو اللہ کے نام ہے، بندے پر وہی لفظ عبد کا لفظ ساتھ ملانا پڑے گا تاکہ بندہ بندے ہونے کی حیثیت سے سامنے آئے، تو اس حیثیت کے ساتھ ان چیزوں کو بھی سمجھنا خاصا ضروری ہے۔ اور پھر اسی واسطے حضور علیہ السلام نے جو ہے کچھ ایسے نام ہیں جن کے رکھنے سے منع کیا، مثلا جس کسی کا نام برہ رکھ دیا، برہ کا معنی ہے نیکی، کوئی پوچھے برہ گھر میں ہے تو جواب دیا جائے گا نہیں ہے، سرکار نے یہ چونکہ عجیب سی بات بنتی ہے، برہ کا معنی نیکی، تو برہ گھر میں ہے تو کہے بندہ نہیں ہے کہ نیکی گھر میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یا کسی کا نام خیر رکھ دیا جائے تو کوئی کہے خیر گھر میں ہے مطلب بھلائی گھر میں ہے، بندہ کہے نہیں ہے، یہاں پہ خیر ہے ہی نہیں ہے، تو یہ ایسے لفظ بولنے سے، ایسا نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی شخص پکارے، افضل نام ہے یہ جن کے ساتھ لفظ عبد آتا ہے، لیکن پکارنے میں تھوڑی احتیاط کر سکتا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ نام رکھے، لیکن اگر احتیاط نہ برتی تو بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور اس سے اجتناب کرنا بھی لازمی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام رائج کلمہ کفر کہ لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب سارے ہی مذہب ٹھیک ہے، اب یہ بات بالکل کفریہ ہے۔ اگر سارے ٹھیک تھے تو رب نبی کیوں بھیجتا رہا کہ نبی آ کر تبلیغ کریں کہ یہ مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آؤ، یہودیت چھوڑ کے اسلام کی طرف آؤ، عیسائیت چھوڑ کے اسلام کی طرف آؤ، یہ کہہ دینا سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں تو پھر تو اسلام میں کیا کر رہا ہے؟ پھر کوئی اسے یہ پوچھے تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ٹھیک ہے، باقی غلط ہیں اسلام سے ہٹ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام چھوڑ کر اور راہ اپنائی اسے اللہ قبول نہیں فرمائے گا، تو لہٰذا سب کو ٹھیک کہنے والا یہ جملہ بھی کفریہ ہے۔
یہ کافی طویل بحث ہے، چونکہ وقت کے پیش نظر میں نے چند ایک الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے۔ قاعدہ یہی ذہن میں رکھو کہ اللہ کے اوپر اعتراض، اللہ کا نقص، اللہ کے نبی کا نقص، ایسے جملے جن کے اندر یہ چیز نکلے، ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے کہا کہ لزوم کفر ہو جائے تو تجدید نکاح، وہ طریقہ بھی عرض کرتا چلوں۔ تجدید نکاح کے لیے کوئی ضروری نہیں رجسٹرار منگاؤ، مولوی صاحب منگاؤ، ڈھیر سارا مجمع ہو، کوئی ضروری نہیں۔ میاں بیوی خود دو بیٹھ جائیں، دو مرد ہو جائیں، یا ایک مرد اور دو عورتیں مزید ہو جائیں، دو مرد مزید ہو جائیں، یہ میاں بیوی ہیں، بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ میں نے تجھے قبول کیا نکاح میں، وہ کہہ دے ٹھیک ہے میں نے تجھے قبول کیا نکاح میں، اس سے نکاح ہو جائے گا۔ اگر لزوم کفر والی صورت تھی، مطلب اسے پتہ نہیں تھا یا ایسا لفظ تھا جس میں سے کوئی چانس تھا، اس صورت میں جو ہے حق مہر کا دینا لازمی ضروری نہیں، لیکن اگر التزام کفر صریح کفر بک بیٹھا تھا تو اس صورت میں نیا مہر بھی دینا پڑے گا، اور اس طریقے کے ساتھ انسان جو ہے نکاح کو دوبارہ کر سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ کوشش کی جائے کہ بندہ ہر رات سونے سے پہلے تجدید اسلام بھی کر لے، پتہ نہیں دن میں کتنی بار بندہ کہہ چکا ہو، اور پہلے تو کتابوں میں یہاں تک صدیوں پہلے کی کتابوں میں ہے کہ ہفتے میں ایک بار بندہ تجدید نکاح بھی کرے۔ تو آج کل کی صورتحال اور زیادہ خطرناک ہے، کم از کم بندہ جو ہے اس چیز کا خاص اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کفریہ کلمات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب